معیشت تباہ ہوئی، خان صاحب نے کہا گھبرانا نہیں۔ بےروزگاری میں اضافہ ہوا، خان صاحب نے پھر کہا گھبرانا نہیں۔ مہنگائی اور افراط زر بڑھا تو میرے محبوب وزیر اعظم نے پھر کہا کہ گھبرانا نہیں۔ کاروبار تباہ ہوئے لیکن قوم کو یہ پیغام ملا، گھبرانا نہیں۔ جی ڈی پی ریٹ گرا، ڈالر کی قیمت بڑھی، تو بھی خان صاحب کا موقف یہی تھا کہ گھبرانا نہیں ہے۔ اب کرونا وائرس کا حملہ ہوا ہے لیکن وزیر اعظم نے گھبراتے ایک بار پھر کہا ہے کہ گھبرانا نہیں۔ لیکن اب مسئلہ گھبرانے کا نہیں، جان بچانے کا ہے۔ وزیر اعظم کا تو پیغام یہ ہے کہ کرونا مزید بڑھے گا لیکن گھبرانا نہیں۔ تو ایک وہ ہے جنہیں یہ امید ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور دوسرے وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے حکومت بدلی ہے قوم نے کبھی سکھ کا سانس نہیں لیا۔ لیکن ہر کام حکومت پر ڈالنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ حکمران خوش قسمت بھی ہوتے ہیں، خوش قسمتی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ پیپل پارٹی کو جب حکومت ملی تو دہشت گردی کا طوطی سر چڑھ کر بولنے لگا، خودکش حملے، بم دھماکے، معیشت خراب، عدلیہ سے جھگڑے، بدترین لوڈ شیڈنگ اور غداری کے فتوے، کبھی میمو گیٹ کیس، کبھی کوئی اور کیس، کبھی فلاں کیس، کبھی فلاں کیس۔ اس کے بعد نواز شریف حکومت میں آئے تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت گر گئی جس سے مہنگائی قابو میں آ گئی۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہوئے، دہشت گردی بھی ختم ہو گئی۔ بدترین لوڈ شیڈنگ جو پیپل پارٹی کے دور میں تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ گروتھ ریٹ بڑھ گیا، سڑکیں اور پل بننے لگے، ترقیاتی کام دھڑا دھڑ ہونے لگے، بینکوں کی شرح سود انتہائی کم سطح پر چلی گئی۔ تو عام تاثر یہ تھا کہ پچھلے دور حکومت میں حالات مجموعی طور پر بہتر رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تجارتی خسارہ، بیرونی قرضوں میں بے تحاشا اضافہ اور ایکسپورٹ میں کمی، یہ بھی ساتھ ساتھ رہی۔ کاروباری سرگرمیاں اس کے باوجود چلتی رہی۔ جب خان صاحب اقتدار میں آئے تو اس کے آنے کے بعد معیشت نیچے جانے لگی، قرضوں میں کئی گنا اضافہ ہوا، گردشی قرضے بھی بڑھ گئے، جی ڈی پی ریٹ گرنے لگا اور اب تک گرتا چلا جا رہا ہے، روپے کی قدر گری اور اب تک گرتی چلی جا رہی ہے، کاروباری سرگرمیاں ماند پڑی اور اب تک پڑتی جا رہی ہیں۔ خان صاحب اس حوالے سے خوش قسمت ہیں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ایک بار پھر انتہائی نچلی سطح پر چلی گئی ہیں، بلکہ امریکی تیل تو اپنی 17 سالہ تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ تیل کی قیمت 6% کم ہو کر $25.41 فی بیرل ہو گئی ہے۔ برطانوی تیل بھی گر رہا ہے، سعودی تیل بھی گر رہا ہے، تو دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں۔ اب نواز شریف کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ ان کے دور میں عالمی منڈیوں میں چونکہ تیل سستا ہو گیا تو انہیں اس کی بلیسنگ ہو گئی، اس کی وجہ سے مہنگائی پر قابو رہا۔ تو یہ سہولت تو آج موجودہ حکومت کو بھی حاصل ہو گئی ہے، لیکن خوش قسمتی کا ہوا ہے کہ عوام کے سر پر بیٹھ ہی رہا۔ ویسے تو خان صاحب پر ہمیشہ قسمت مہربان رہی ہے اور اب بھی مہربان ہے، اگر نہ ہوتی تو وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر کیسے موجود ہوتے؟ تو آج ان پر قسمت مہربان ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہمارے اور آپ سب کے وزیر اعظم ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ خان صاحب جب سے اقتدار میں آئے ہیں تو ان کی ہی نہیں بلکہ قوم کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا قصور خان صاحب کا ہے یا حکومت کا ہے، لیکن میرا گمان یہ ہے اور بہت سے لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر خان صاحب سیاسی مہاجرائی سے گریز کرتے تو قوم کو مشکلات سے بچا سکتے تھے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب برا وقت چل رہا ہو تو آپ سونے کو بھی ہاتھ لگائیں تو وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ تو لگتا یوں کہ ہماری معیشت کا اس وقت یہی حال ہے۔ خان صاحب نے قوم کو امتحانات میں ڈالا، مشکل میں ڈالا، سخت فیصلے کیے اور خیال یہ تھا کہ معیشت کو بہتر سمت میں ڈال دیں گے۔ لیکن اب کرونا وائرس کا کیا کریں؟ کرونا وائرس تو ایسی افتاد ہے جو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رہی ہے۔ تو اس کرونا وائرس نے ہمارے بھی کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا، یعنی جو خان صاحب نے کیا کرایا ہوگا ان کے نزدیک بہتر ہوگا لیکن اس پر پانی پھیر گیا ہے۔ خان صاحب اپنے فیصلوں پر سخت تنقید کا نشانہ بنتے رہے اور ان کے ناقدین حکومت کے سمت درست نہ ہونے کا شکوہ کرتے رہے۔ حکومتی پالیسیوں کے اب تک کے نتائج تو بہت اچھے نہیں تھے، لیکن کرونا وائرس نے ایک بار پھر حکومت کو فیس سیونگ دے دی ہے اور اب تمام ناکامیاں کرونا وائرس کی گود میں ڈالی جا سکتی ہیں۔ عالمی اداروں نے جی ڈی پی میں مزید کمی کا اشارہ دے دیا ہے
جو حکومتی دعووں کے مطابق اس وقت 2.9 یعنی 2.9% ہے، جبکہ آزاد ذرائع اس سے بھی کم بتاتے ہیں، ان کے خیال میں یہ 2.25 یا 2.5% ہے۔ لیکن گورنمنٹ کی اگر بات مانی جائے تو اب جو پریڈکشن ہے وہ تو اس سے کہیں کم ہو رہی ہے، یعنی 2.5% سے بھی نیچے جا سکتا ہے۔ تو کرونا وائرس کی وجہ سے جی ڈی پی مزید گرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب تک جو بے روزگاری ہو چکی ہے اس میں مزید اضافہ آئے گا۔ اب تک جو معیشت تباہ ہوئی ہے وہ مزید تباہ ہو سکتی ہے، اور اب تک جو کاروباری سرگرمیاں ماند پڑی ہیں وہ مزید ماند پڑ سکتی ہیں۔ لیکن اب الزام حکومت پر نہیں بلکہ کرونا وائرس کے سر پر جائے گا۔ اب حال یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کا انٹرسٹ ریٹ 12.5% ہے، جبکہ طبی آلات اور صنعتوں کے لیے انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا گیا۔ کل ہی مانیٹری پالیسی آئی ہے، یعنی طبی آلات کے لیے سود 3% اور صنعتوں کو 7% پر قرض دینے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ حکومت خود 12.5% پر بانڈ بیچ رہی ہے۔ یعنی اس پالیسی کے نتیجے میں ہوگا کیا، اس کا اندازہ لگانا بالکل مشکل نہیں۔ یعنی 2 نمبر قسم کے لوگ آئیں گے، وہ حکومت سے 7% پر 3% پر قرض لیں گے اور 12.5% منافع دینے والے بانڈ خریدیں گے، اور گھر بیٹھے 5.5% منافع حاصل کریں گے۔ اب ہم گھبرائیں نہ تو اور کیا